الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى امرأة ليتزوج أو إلى غرض آخر فهجرته إلى ما هاجر إليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قبول ہو کہ نہ ہو یہ بھی ایک نعمت ہے، قبول ہو کہ نہ ہو یہ بھی ایک نعمت ہے کہ یہ سجدے، ان سجدوں کو تیرے آستاں سے نسبت ہے. گرامی قدر سامعین، دینی اور اسلامی غیور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم، احسان، فضل اور شکر ہے کہ اس رب نے ہم سب کو زندگی جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی، اور اس زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ کی کروڑوں اربوں نعمتیں ہم استعمال کرتے ہیں. اگر انسان اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو وہ شمار نہیں کر سکتا ہے، وہ گن نہیں سکتا ہے. لا تعداد اللہ کی نعمتیں، بے حساب اللہ کی نعمتیں، ان گنت اللہ کی نعمتیں، بے حساب اللہ کے احسانات، اتنے اللہ کے احسانات، اتنے سارے اللہ کے کرم، اتنی اللہ کی مہربانی، اتنا اللہ کا فضل کہ انسان اگر پوری زندگی سجدے میں سر رکھ کر کے اللہ کی تعریف کرتا رہے، اس کی حمد بیان کرتا رہے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو عظمت کا حق ہے، جو اس کی نعمتوں کا حق ہے، وہ حق ادا نہیں ہو سکتا. اتنا بڑا اللہ کا احسان ہے، اتنا بڑا اللہ کا فضل اور کرم ہے. اس اللہ نے ہماری زندگی کے اندر ایک اور رمضان عطا فرمایا. یہ رمضان ہماری زندگی میں آیا، یہ اللہ کی ایک عظیم عطا ہے، اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے، اللہ کی ایک عظیم دین ہے. رمضان المبارک کا مل جانا، رمضان کا حاصل ہو جانا، یہی اللہ کی طرف سے ایک عظیم انعام ہے. پھر رمضان کے اندر روزے رکھنے کی توفیق کا ملنا، تراویح پڑھنے کی توفیق ملنا، زکوٰۃ نکالنے کی توفیق ملنا، قرآن کریم پڑھنے کی توفیق ملنا، صدقات و خیرات کرنے کی توفیق ملنا، یہ سب اللہ کی مزید انعامات ہیں، مزید نوازشیں ہیں. آج ہم سب رمضان المبارک کے آخری جمعے کو ادا کرنے کے لیے مسجد میں جمع ہوئے ہیں.
رمضان کا آخر جمعہ جسے جمعۃ الوداع کہتے ہیں، الوداعی جمعہ، یا اپنے یہاں اسے بعد الجمعہ کہتے ہیں، یہ الوداعی جمعہ یا بعد الجمعہ، کیا اس کی شریعت میں کوئی الگ سے عبادات ہے؟ کیا شریعت میں اس کا کوئی مخصوص درجہ ہے؟ قرآن و حدیث کے اندر جب ہم قرآن کا اور حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اتنی بات کا پتہ چلتا ہے، سید الشہور الرمضان سید الایام یوم الجمعہ، سال کے اندر 12 مہینے ہوتے ہیں، ان 12 مہینوں میں سے رمضان کا مہینہ بقیہ 11 مہینوں کا سردار ہے۔ رمضان کے مہینے کو بقیہ 11 مہینوں پر فضیلت حاصل ہے، اور ہفتے کے اندر 7 دن ہوتے ہیں، ان 7 دنوں کے اندر جمعے کا دن یہ پورے ہفتے کے دنوں کا سردار ہے، جمعے کا دن یہ بقیہ 6 دنوں سے فضیلت والا دن ہے۔ اس لیے رمضان کے ہر جمعے کو 2 طریقے سے فضیلت حاصل ہے، ایک تو وہ رمضان کا جمعہ ہے، اور دوسرا وہ پورے ہفتے کا سردار دن ہے اور پورے ہفتے کا فضیلت والا دن ہے۔ اس اعتبار سے رمضان کے آخر جمعے کو بھی 2 فضیلتیں حاصل ہیں، ایک تو یہ رمضان کے مہینے میں آیا ہے، پھر رمضان کے آخر عشرے میں آیا ہے۔ رمضان کے آخر عشرے کی بقیہ رمضان کے مہینے میں بھی زیادہ فضیلت ہے، زیادہ ثواب ہے۔ احادیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہے، اذا کان آخر العشر من رمضان شد میزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، جب رمضان کا آخر عشرہ شروع ہوتا، جب رمضان کی 21ویں تراویح شروع ہوتی، جب رمضان کی 21واں روزہ شروع ہوتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام عبادت کے لیے اپنے کمر کو کس لیا کرتے تھے، خود بھی راتوں کو جاگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ رمضان کے آخر عشرے کی زیادہ فضیلت ہے، اس میں عبادات کا زیادہ ثواب ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس میں 3 کام کیا کرتے تھے۔ عبادات میں اپنی عبادت کی جو درجہ تھا اس کو بڑھا دیا کرتے تھے، راتوں کو جاگ کر گزارتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے۔ اس لیے یہ رمضان کا آخر جمعہ ہے، اس آخر جمعے کو اس حیثیت سے بڑی فضیلت حاصل ہے کہ یہ رمضان کا جمعہ ہے، آخر عشرے کا جمعہ ہے، اس لیے ہم جتنا ہو سکے جمعے کے دن کثرت کے ساتھ میں درود شریف پڑھیں۔ حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، من صلی علی صلاۃ صلی اللہ علیہ 10 صلاۃ، جو بندہ، جو امتی، جو مسلمان میرے اوپر 1 مرتبہ درود شریف پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر 10 مرتبہ اپنی رحمت کو نازل کرے گا۔ صرف 1 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی 10 مرتبہ اپنی رحمت کو اتارتے ہیں اور اپنی رحمت کو نازل کرتے ہیں۔ دوسری حدیث کے اندر آقا نامدار، تاجدار مدینہ، حبیب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ مجھ پر 1 مرتبہ درود شریف پڑھے گا، اللہ اسے 30 فائدے عطا فرمائے گا، اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل ہوگی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 نیکیاں لکھی جائے گی۔ صرف 1 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی وجہ سے انسان کو 30 فائدے مل رہے ہیں، 10 گناہ معاف ہو رہے ہیں، 10 نیکیاں لکھی جا رہی ہے، اور 10 اللہ کی رحمتیں اس کے اوپر اتر رہی ہیں۔ اتنے سارے فائدے، اس لیے کثرت کے ساتھ ہم درود شریف پڑھیں۔ تیسری حدیث کے اندر حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی جمعے کے دن فرشتوں کی ایک جماعت کو طے کرتے ہیں، جو بندہ بھی، میرا جو بھی امتی دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھ کر درود شریف پڑھے گا، اس کا درود شریف میری قبر پر اور میرے مزار پر، میرے روضے پر مجھ تک پہنچایا جاتا ہے، اور میں وہاں سے اس کے درود شریف کا جواب دیتا ہوں۔ اس لیے جمعے کے دن
ہم کثرت کے ساتھ میں درود شریف پڑھیں، درود شریف پڑھنے کا معمول بنائیں۔ اور اس امت کا بخیل اسے بتلایا گیا ہے، کنجوس اسے بتلایا گیا ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود نہ پڑھے، جس کے سامنے نبی کا ذکر آئے اور وہ نبی کا نام سن کر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود نہ پڑھے، وہ اس امت کا بخیل آدمی ہے اور کنجوس آدمی ہے۔ اس لیے ہم اپنی زندگی کے اندر درود شریف پڑھنے کا معمول بنائیں، اور خصوصی طور پر جمعے کے دن تو ہم درود شریف پڑھنے کا کثرت کے ساتھ میں معمول بنائیں۔ بعد الجمعہ، الوداعی جمعہ، اس جمعے کے دن ہمیں کیا کام کرنے چاہیے؟ مفسرین نے لکھا ہے، محدثین نے لکھا ہے، الوداعی جمعے کے دن، یا جسے ہم بعد الجمعہ کہتے ہیں، اس جمعے کے دن کوئی الگ سے مخصوص عبادت قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ الوداعی جمعے میں اتنی رکعت نماز پڑھو، اس طریقے سے پڑھو، فلاں فلاں صورتیں پڑھو تو تمہارا یہ کام ہو جائے گا، وہ کام ہو جائے گا۔ یہ سب کی سب چیزیں بے سند ہیں، جس کا کہیں قرآن و حدیث میں ثبوت نہیں ملتا ہے۔ قرآن و حدیث کے اندر احادیث میں جس چیز کا ثبوت ملتا ہے وہ دو چیزیں ہیں۔ پہلی چیز اللہ کا شکر ادا کریں، دوسری چیز ہم استغفار کریں۔ خلیفہ بلا فصل، یار غار، ہر وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دینے والے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والے، آپ کا ہر موقع پر ساتھ دینے والے، آپ کے یار غار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کوئی عبادت کرتے یا نماز پڑھتے تو نماز پڑھنے کے بعد میں اور عبادت کی تکمیل پر دو کام کرتے تھے۔ پہلے تو الحمدللہ بولتے تھے اور دوسرا استغفار کرتے تھے، استغفر اللہ پڑھتے تھے۔ الحمدللہ کیوں پڑھتے تھے؟ شکرانے کے طور پر کہ نماز جو پڑھی ہے یہ اللہ کی توفیق سے پڑھی ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں تھا، ہمارے اندر کوئی طاقت نہیں تھی، ہمارے اندر کوئی خصوصیت نہیں تھی کہ اللہ نے ہمیں بلایا، جمعے کی نماز کی توفیق دی، اللہ نے ہمیں زندگی میں رمضان دیا، روزے رکھنے کی توفیق دی، تراویح پڑھنے کی توفیق دی، قرآن کی تلاوت کی توفیق دی، تراویحوں کے اندر قرآن سنانے کی توفیق دی، قرآن سننے کی توفیق دی۔ یہ سب کس کی طرف سے ملا ہے؟ اللہ کی طرف سے ملا ہے۔ تو ان کے بعد میں الحمدللہ 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 کہیں، صرف اللہ کے لیے تعریف ہے، اللہ ہی کا فضل ہے، اللہ ہی کی مہربانی ہے، اللہ ہی کا کرم ہے، اللہ ہی کی عنایت ہے، جس اللہ نے ہمیں رمضان کے روزوں کی توفیق دی، تراویحوں کی توفیق دی، قرآن کی تلاوت کی توفیق دی، قرآن سننے کی توفیق دی، سنانے کی توفیق دی، اور یہ سب عبادات کی توفیق دی۔ اس پر اللہ کا شکر، اللہ کی تعریف دل کے اندر سے الحمدللہ نکلنا چاہیے، دل کے جذبے سے الحمدللہ نکلنا چاہیے کہ ہر قسم کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، جس اللہ نے ہمیں ان عبادات کی توفیق دی۔ اگر اللہ توفیق نہ دے، کسی کے بس کی بات نہیں ہے، کسی کی طاقت نہیں ہے کہ وہ کوئی نیکی کر سکے۔ کتابوں کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے، ایک ملازم اور اس کا مالک آقا دونوں راستے میں جا رہے تھے۔ اس ملازم کے سر کے اوپر سامان لدا ہوا ہے، گٹھڑی رکھی ہوئی ہے، اس کا مالک ساتھ چل رہا ہے۔ بیچ راستے کے اندر اذان ہوئی۔ یہ ملازم پکا مومن تھا، سچا مومن تھا، اللہ کا عاشق بندہ تھا اور پکا نمازی بندہ تھا۔ اس نے اپنے مالک سے کہا اذان ہو رہی ہے، مجھے نماز پڑھنی ہے، قریب کے جو مسجد ہے وہاں چلتے ہیں، پہلے میں نماز پڑھوں گا، پھر یہاں سے آگے اپن سفر طے کریں گے۔ مالک نے کہا ٹھیک ہے، 10-15 منٹ لگیں گے، نماز پڑھ لے، میں باہر کھڑا ہو جاتا ہوں، تو اندر جا کے نماز پڑھ کے آ جا۔ اب سامان باہر گیٹ پہ رکھ دیا، مالک وہاں گیٹ پہ سامان کی چوکیداری کر رہا ہے اور یہ ملازم اندر نماز پڑھنے کے لیے گیا۔ اللہ کا نظام دیکھو، جو اللہ کا فرما بردار بناتا ہے اللہ پوری دنیا کو اس کا غلام بناتا ہے۔ جو نوکر تھا یہ مالک بن گیا ہے، جو مالک تھا اس کو اللہ نے نوکر بنا کر سامان کی حفاظت کے لیے کھڑا کر دیا ہے۔
یہ ملازم نوکر اندر گیا، نماز پڑھ رہا ہے، یہ اللہ کا ایسا عاشق تھا، جب نماز میں قرآن پڑھنا شروع کیا اسے تو قرآن پڑھنے میں مزہ ہی آ رہا ہے، یہ قرآن پڑھتا ہی جا رہا ہے، اس کی نماز لمبی ہو گئی۔ باہر مالک کھڑا کھڑا پریشان ہو رہا ہے، سب نمازی نکل گئے، سب مصلی مقتدی نکل گئے، لیکن یہ کیوں نہیں نکل رہا ہے؟ اس نے زور سے باہر سے آواز لگائی، بھائی باہر کیوں نہیں آ رہا؟ سب لوگ چلے گئے، ایسی کیسی تیری نماز ہے جو گھنٹوں گھنٹوں پڑھ رہا ہے؟ باہر نکل جلدی۔ تو اس نے اطمینان سے جواب دیا، مجھے تو باہر آنے ہی نہیں دے رہا ہے، مجھے تو کسی نے پکڑ کے رکھا ہے، میں کیسے باہر آؤں؟ تو اس نے جھانک کر دیکھا مسجد میں تو کوئی بھی نہیں ہے، اکیلا ملازم ہے، یہ کہہ رہا مجھے پکڑ کے رکھا ہے۔ اس نے کہا تجھے کس نے پکڑ کے رکھا ہے؟ مسجد میں تو اکیلا ہی اور کوئی بھی نہیں ہے، سب مصلی چلے گئے ہیں۔ یہ کہنے لگا جو ذات تجھے گیٹ سے اندر نہیں آنے دے رہی ہے وہ ذات مجھے یہاں سے گیٹ سے باہر نکلنے نہیں دے رہی ہے، جس نے تجھے گیٹ پہ کھڑا کر رکھا ہے، اندر آنے کی توفیق نہیں دے رہی ہے، وہی ذات مجھے اندر آنے کے بعد نماز سے ہٹ کر کے باہر نکلنے نہیں دے رہی ہے، میں کیسے اس کو چھوڑ کے جاؤں؟ اللہ کی خدائی دیکھو، اللہ جسے چاہے اسے کلومیٹر 2 کلومیٹر دور سے گاڑی پر سفر طے کر کے مسجد میں بلا کے نماز کی توفیق دے دے، اور جسے توفیق نہ دے گیٹ پہ کھڑا ہے، اندر آنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں مسجد سے بالکل سٹا ہوا متصل گھر ہے، مسجد کی اور ان کے گھر کی دیوار بیچ کی ایک ہے، لیکن مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ہے، 2 قدم چل کر کے مسجد میں آنے کی انہیں توفیق نہیں ہوتی ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں، اور اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو کئی کلومیٹر دور سے کاروں میں، موٹر سائیکلوں پہ، سائیکلوں پر پیدل سفر کر کے مسجد میں آ کر کے اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ جسے توفیق دے وہی نیکی کر سکتا ہے، اللہ جسے قبول کرے وہی اللہ کے گھر میں آ سکتا ہے، اللہ جسے پسند کرے وہی روزے رکھ سکتا ہے، اللہ جسے قبول کرے وہی تراویح پڑھ سکتا ہے، اللہ جسے قبول کرے وہی اللہ کی راہ میں مال خرچ کر سکتا ہے، اللہ جسے قبول نہ کرے، اللہ جسے توفیق نہ دے، اللہ جسے پسند نہ کرے، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اسے نیکیوں کی توفیق نہیں ملے گی۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے۔ اللہ نے ہمیں رمضان دیا، رمضان میں نیکیوں کی توفیق دی، اس پر ہم پہلا کام یہ کریں اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کی حمد بیان کریں، ہر نیکی کے بعد میں ہم معمول بنائیں الحمدللہ کہنے کا۔ دوسرا کام، حضرت ابوبکر صدیق استغفار پڑھا کرتے تھے، جب بھی نماز پوری ہوئی فوراً الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، دونوں کلمے 3 بار کہتے تھے۔ استغفار کیوں کریں؟ اس لیے اے اللہ جیسا رمضان کا قدر کرنی چاہیے ویسی ہم قدر نہیں کر پائے، اس پر ہم تیرے سامنے استغفار کرتے ہیں۔ اے اللہ جیسا روزہ رکھنا چاہیے، جو روزے کا حق تھا وہ حق ہم ادا نہیں کر پائے ہیں، جو ہمارے روزے میں کمی ہوئی ہے اس پر ہم تیرے سامنے استغفار کرتے ہیں، معافی طلب کرتے ہیں۔ اے اللہ جس خشوع کے ساتھ میں، جس اخلاص کے ساتھ میں تراویح پڑھنی چاہیے ویسی ہم تراویح نہیں پڑھ پائے ہیں، اس کوتاہی پر، اس کمی پر ہم تیرے سامنے استغفار کرتے ہیں، معافی طلب کرتے ہیں۔ اے اللہ جس طریقے سے خلوص دل کے ساتھ میں، خلوص نیت کے ساتھ میں عبادات کرنی چاہیے، زکوٰۃ دینی چاہیے، صدقہ دینا چاہیے، رمضان کا اکرام کرنا چاہیے، افطاری کروانی چاہیے، سحری کروانی چاہیے، غریبوں کو کھانا کھلانا تھا، یتیموں بیواؤں کو کھانا کھلانا تھا، مسکینوں کو کھانا کھلانا تھا، ہم نہیں کر پائے، ہم اس پر بھی استغفار کرتے ہیں اور استغفر اللہ پڑھتے ہیں۔ اس لیے آج جو الوداعی جمعہ ہے، اس جمعے میں ہمیں 2 کام کرنے ہیں۔ پہلا کام اللہ کا خوب شکر ادا کرنا ہے، اللہ نے ہمیں رمضان دیا، عبادات کی توفیق دی، اس پر شکر ادا کریں، لیکن تکبر میں بھی نہ آ جائیں۔ دیکھو ہم نے تو پورے 30 روزے رکھے، ہم نے نمازیں بھی پڑھی، ہم نے تو زکوٰۃ بھی دی، ہمارا فلاں دوست دیکھو بالکل آوارہ آدمی ہے، کبھی ایک دن بھی مسجد میں نہیں دکھا، کسی کو حقیر نہ سمجھے۔ اس لیے ہم استغفار بھی کریں، اے اللہ جیسے روزے رکھنے چاہیے، جیسی عبادات کرنی چاہیے،
جیسی نیکیاں کرنی چاہیے ویسی ہم نہیں کر پائے، اس لیے تیرے سامنے استغفار کرتے ہیں۔ اور تیسرا کام، ہم توبہ کریں، اپنی زندگی کے تمام گناہوں سے توبہ کریں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہ کے اوپر 4 گواہوں کو طے کر دیتا ہے، 4 گواہ بنا دیتا ہے، اور یہ چاروں گواہوں کو اللہ نے قرآن میں الگ الگ جگہ پر بیان فرمایا۔ سب سے پہلا گواہ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، یہ پہلا گواہ ہے۔ قیامت کے دن میدان محشر میں زمین آئے گی اور انسان کے اعمال کو انسان کے سامنے اگل دے گی۔ جس بندے نے زمین پر جو کام کیا ہے، زمین اس عمل کو لا کر کے اس بندے کے سامنے اللہ کے حضور پیش کر دے گی۔ اگر آپ نے نماز پڑھی ہے، مسجد زمین آپ کی نماز کو لے کر کے اللہ کے سامنے پیش کرے گی اور گواہی کے طور پر بن جائے گی گواہ۔ اگر آپ نے اسی زمین پر شراب پی ہے، زنا کیا ہے، چوری کی ہے، جھوٹ بولا ہے، رشوت کھائی ہے، کوئی بھی گناہ کیا ہے، اس کو بھی زمین نکال کر کے اللہ کے سامنے حاضر کر دے گی۔ یہ سب سے پہلا گواہ۔ دوسرا گواہ خود انسان کے اعضاء، یوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، قرآن کی آیت۔ دوسرا گواہ، قیامت کے دن میدان محشر میں ہم اس کی زبان پر تالا لگا دیں گے، اس کے منہ پر مہر لگا دیں گے، بند کر دیں گے، اعضاء کو حکم دیں گے بولو تم نے کیا کیا تھا۔ ہاتھ بولیں گے، پیر بولیں گے، شرمگاہیں بولے گی، انسان کا ہر عضو بول کے بتائے گا میں نے دنیا میں کیا کیا تھا۔ تیسرا گواہ کرامن کاتبین، ہر انسان کے کندھوں پر 2 فرشتے بیٹھے ہیں، جو بھی یہ حرکت کرتا ہے، زبان کھولتا ہے، جو کچھ کرتا ہے سب لکھ لیتے ہیں، اور یہ بھی اللہ کے سامنے گواہی ہو کر پیش کریں گے، گواہی دیں گے۔ اور چوتھا گواہ ہمارا نامہ اعمال، جو ہماری زندگی کا رجسٹر تیار ہوا ہے، یہ رجسٹر آئے گا اور اللہ کہیں گے ہاؤم اقرؤ کتابیہ، قرآن کی آیت، یہ لے تیرا دفتر، یہ لے تیرا رجسٹر، یہ لے تیری زندگی کی کتاب، تو خود ہی پڑھ لے تو کیسا تھا، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب انسان خود اپنی زندگی کو پڑھے گا، اس میں لکھا ہوگا یہ نماز پڑھی ہے، یہ چوری کی ہے، یہ تو نے صدقہ کیا ہے، یہ جھوٹ بولا ہے، یہ تو نے زکوٰۃ دی ہے، یہ اس کے بعد میں تو نے فلاں گناہ بھی کیا ہے، ہر چیز لکھی ہوئی ہوگی۔ لیکن ان 4 گواہوں سے بچنے کے لیے، ان 4 گواہوں سے سب گناہوں کو مٹانے کے لیے نبی نے حدیث میں ارشاد فرمایا، اذا تاب العبد، جب بندہ توبہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان 4 گواہوں سے اس کے پاس جتنے بھی گناہوں کی فہرستیں ہوتی ہیں ان سب کو مٹوا دیتا ہے۔ جب بندے نے سچی توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ زمین سے ان سب چیزوں کو بھلوا دیتا ہے، فرشتوں کو سب چیزیں بھلوا دیتا ہے، نامہ اعمال سے یہ سب چیزیں مٹا دیتا ہے، اور جو فرشتے ہیں، زمین ہے، اور بھی جتنے اس کے اعضاء ہیں، ان سب سے یہ گناہوں کی چیزوں کو بھلا دیتا ہے، اور بعض احادیث میں آتا ہے ان کی جگہ پر نیکیاں لکھوا دیتا ہے۔ اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں، اس کا شکر کریں، استغفار کریں، اور پکی سچی توبہ کریں۔ توبہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اب عید میں صرف چند دن باقی ہے، اس لیے مختصر عید کی سنتیں سمجھ لو۔ عید کے دن چند اعمال مسنون ہیں۔ سب سے پہلی سنت یہ ہے کہ عید کے دن ہم سویرے اٹھیں، دیر تک سوتے نہ رہیں، جلدی اٹھیں، فجر کی نماز ہم جماعت کے ساتھ میں پڑھیں۔ دوسری سنت عید کے دن غسل کرنا، تیسری سنت مسواک کرنا، چوتھی سنت خوشبو کا استعمال کرنا، جو بھی ہمارے پاس اچھی عمدہ خوشبو ہو اس کو استعمال کریں۔ پانچویں سنت ہمارے پاس جو سب سے اچھے کپڑے ہو، نئے ہونا شرط نہیں ہے، ہمارے کپڑوں میں جو سب سے عمدہ کپڑے ہو، اچھے کپڑے ہو، ان کپڑوں میں سے اچھے کپڑوں کو پہن کے آنا۔ چھٹی سنت عید کے لیے آتے ہوئے پیدل آنا، گاڑیوں پر نہ آئیں، جتنا ہو سکے عید کی نماز پڑھنے کے لیے پیدل آئیں، ایک راستے سے آنا، دوسرے راستے سے جانا۔ ساتویں سنت عید کی نماز کے لیے جب آئیں تو عید الفطر کے لیے
آہستہ آواز سے تکبیر تشریق، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اس تکبیر کو پڑھتے ہوئے آئیں اور پڑھتے ہوئے جائیں، اور عید کے دن کثرت کے ساتھ میں اس تکبیر کو پڑھیں۔ اور عید کی نماز کے لیے آتے ہوئے حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام طاق عدد میں کھجور کھا کر آیا کرتے تھے۔ کوئی بھی میٹھی چیز کھا کر آئیں، بہتر یہ ہے کہ کھجور کھا کر آئیں۔ کھجور نہ ہے تو گھر میں جو کھیر بنی ہے، یہ سیویاں بنی ہے یا حلوہ بنا ہے، جو میٹھی چیز بنی ہے اس کو کھا کر پھر عید کی نماز پڑھنے کے لیے آئیں۔ اور عید کی نماز پڑھنے سے پہلے صدقہ فطر ادا کر لیں۔ صدقہ فطر ایک آدمی کی طرف سے 2 کلو گیہوں یا اس کی قیمت ہے، یا 3.5 کلو کشمش یا اس کی قیمت، یا 3.5 کلو کھجور یا اس کی قیمت، 3.5 کلو جو یا اس کی قیمت۔ ان چاروں چیزوں میں سے اپنی حیثیت کے مطابق جو بھی نکالو، جو، کھجور اور کشمش، یہ اگر نکالو گے تو 3.5 کلو کی ان کی قیمت نکالنی پڑے گی، 3.5 کلو کی قیمت۔ اور اگر گیہوں سے دینا ہے تو 2 کلو یا اس کی قیمت دینی ہے۔ یہ 4 لفظ احادیث میں آئے ہیں، اور چاروں کی مقدار بھی الگ الگ آئی ہے۔ گیہوں کی مقدار تو 2 کلو آئی ہے، بقیہ 3 چیزوں کی مقدار 3.5 کلو آئی ہے۔ اس لیے ان میں سے ہم جو بھی نکالیں اپنی حیثیت کے مطابق نکالیں۔ مالدار لوگ کشمش کے حساب سے نکالیں، میڈیم لوگ اور غریب لوگ جو ہے وہ گیہوں کے حساب سے نکال لیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن لوگوں کی سنت باقی سنتیں پڑھ لو، باہر والے اندر آ جاؤ، اگلی صفوں کو پر کر لو۔